قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہداہ اما بعد تو کتاب الصیام، روزے کی کتاب، روزے کا چیپٹر جو اسلام کے ارکان خمسہ میں سے تیسرا رکن ہے، ارکان عملیہ میں سے، یا کہہ لیجیے کہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے چوتھا رکن ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اقام الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ، اور چوتھا رکن ہے سیام و سیام رمضان، اور پانچواں ہے وحج البیت۔ اور اگر ارکان عملیہ مراد ہے نماز، روزہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تو تیسرا رکن۔ بہرحال صام یصوم صوما و سیاما، اس کے معنی لغت میں معنی ہوتے ہیں امساک کے، رک جانا۔ اگر کوئی شخص کھانے پینے سے رک جائے، لوگوں سے بات کرنے سے رک جائے، تو کہیں گے کہ صائم، صائم عن الاکل والشرب، کھانے پینے سے رکا ہوا ہے۔ صائم عن الکلام، لوگوں سے بات کرنے سے رکا ہوا ہے، جیسے کہ حضرت زکریا اور حضرت مریم علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعے میں ہے، انی نذرت للرحمن صوما، مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا فقولی انی نذرت للرحمن صوما، حضرت زکریا سے کہا گیا وآیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا فقولی انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے نذر مانی ہے صوم کی، یعنی چپ رہنے کی۔ بہرحال سیام کا لغوی معنی امساک، رک جانا، اور شریعت میں روزہ یا سیام کہتے ہیں ایک بندہ مسلمان عاقل اور بالغ کا، بندہ مکلف کا ثواب کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت الہی کی نیت سے مسلمان اور بندہ مکلف، مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، مرد یا عورت، ایسے تمام لوگوں کا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مفطرات سے رک جانا، کھانے پینے اور جمع سے رک جانا۔ ماہ رمضان کی خاص عبادت روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے دنوں کا روزہ فرض کیا ہے، قیام لیل کو نفل قرار دیا ہے۔ یہی ایک مہینے کا روزہ فرض ہے ماہ رمضان کا، اس کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں وہ سب نفلی ہیں، الا یہ کہ کوئی آدمی نذر مانے تو وہ واجب ہے، یا اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس روزے کی قضا اس پر واجب ہے۔ یہ بڑی اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں اس عبادت کو مشروع کیا ہے، جیسا کہ مشہور آیت ہم لوگ جانتے ہیں سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم پر اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے اگلے لوگوں پر یا گزشتہ قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی کوئی قوم، کوئی ملت اور کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس کی امت پر روزہ فرض نہ کیا گیا، اور فائدہ بتایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گویا کہ روزہ تقوی الہی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جہاد مع النفس ہے، صبر کی قوت اس سے پیدا ہوتی ہے، نفس کی تربیت ہوتی ہے، اور اس سب کے علاوہ دینی فائدے کے ساتھ ساتھ جسمانی اور بدنی فائدہ بھی، طبی فائدے بھی بہت سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی معاشرتی فائدے ہیں، مالدار جب روزہ سے ہوتا ہے تو اس کو بھوک پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، تو فقراء اور مساکین کی حاجت اور ان کے فقر و فاقے کا احساس وہ کرتا ہے، اور دست سخاوت اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ اس طریقے سے دینی
و دنیاوی متعدد اور متنوع فوائد روزے سے وابستہ۔ روزہ کئی مرحلوں میں فرض ہوا ہے اسلام میں۔ شروعاتی دنوں میں جو سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا ماہ رمضان کا، تو اختیار دیا گیا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے طاقت کے باوجود بھی افطار کر لے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن روزہ رکھنا بہتر ہے، روزے کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد نیا قانون آیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب جو مہینہ رمضان کا پالے اور وہ مقیم ہو اور صحت مند ہو تو اس پر روزہ رکھنا ہی متعین۔ البتہ جو مسافر ہے اور مریض ہے اس کو رخصت دی جاتی ہے، وہ بعد میں اگر روزہ توڑتا ہے تو بعد میں اس کی قضا کر لے گا۔ قوت اور طاقت کے ہوتے ہوئے فدیہ دے کر روزے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ پھر ایک دور ایسا بھی تھا اس میں، شروعاتی دور میں، کہ اگر آدمی افطار کے وقت افطار نہیں کرتا، سورج ڈوبنے کے بعد افطار ہوتا تھا، اور افطار کرنے سے قبل اگر وہ سو گیا تو جگنے کے بعد کھا پی نہیں سکتا تھا۔ اور یہی حکم بیوی سے ہم بستری کا بھی تھا کہ سونے کے بعد کچھ بھی جائز نہیں تھا۔ لیکن بعد میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ایک صحابی اپنے باغ سے کام کاج کر کے لوٹے، گھر میں کچھ نہیں تھا، بیوی پڑوس میں گئی کچھ راشن پانی کا انتظام کرنے کے لیے، کھانے پینے کی چیز کا انتظام کرنے کے لیے۔ جب تک وہ آئی صحابی سو گیا تھا، وہ اس کو جگا کے کھلا بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسرے دن جب حسب معمول وہ پھر اپنے باغ اور کھیت میں کام کرنے گیا تو بے ہوش ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے بعض ایک صحابہ نے رات میں بیوی کے سو جانے کے بعد اس کو جگا کر اس سے ہم بستری کی۔ چنانچہ لوگوں کی اس فطری کمزوری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جس میں کہا گیا کہ اب رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے بیوی حلال کی جاتی ہے اور کھانا پینا بھی حلال کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو قید تھی کہ سونے سے قبل تک کھا سکتے ہیں، یہ قید ہٹا لی گئی۔ رات کے مختلف حصوں میں آدمی کھا سکتا ہے، کھا کر کے سوئے یا سو کے جگنے کے بعد سو کر کے جاگے تب کھائے، اور عورت کو بھی وہ رمضان کی راتوں میں استعمال کر سکتا ہے مختلف اوقات میں، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ صبح صادق کے بعد اب کھانا پینا اور جمع و ہم بستری حرام قرار دیا گیا۔ بہرحال یہ سب تفصیلی احکام ہیں۔ بعض حدیثیں روزوں کے تعلق سے مؤلف لائے ہیں، مؤلف بلوغ المرام، جس کو ہم آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث اس چیپٹر کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حافظ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی الیمنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق علیہ۔ لا تقدموا اے لا تتقدموا اے لا تسبقوا، رمضان آنے سے پہلے استقبالی طور پر رمضان کے استقبال میں احتیاط میں ایک دن اور 2 دن کا روزہ، یا ایک دن اور یا 2 دن، یا شک کے لیے نہیں ہے، نوعیت بتانے کے لیے کہ ایک دن یا 2 دن ایڈوانس میں کوئی روزہ نہ رکھے رمضان کی آمد سے پہلے۔ آگے بڑھ کے رمضان سے آگے بڑھ کے 1 دن یا 2 دن روزہ نہ رکھو، جس کو استقبالی روزہ کہہ لیجیے، یا نفلی روزہ رکھ رہا ہے عادت ڈالنے کے لیے، رمضان کی روزے کی عادت ڈالنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ اور ظاہر ہے کہ لا تقدموا یہ فعل نہیں ہے جو حرمت پہ دلالت کرتی ہے، لہذا استقبالی روزہ رکھنا 1 دن 2 دن پہلے حرام ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر زیادہ دن ہے، ابھی 8 دن 10 دن باقی ہے، آج آدمی کچھ چاہے نفلی روزہ رکھنا 2-4 روزہ، تو کوئی حرج کی بات نہیں، بس صرف 1 دن 2 دن ایڈوانس میں رکھنا، پہلے سے روزہ رکھنا رمضان کی آمد سے پہلے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے الا رجل
کان یصوم صوما، جو روزہ رکھا کرتا تھا اپنی عادت کے مطابق، اور آخری 2 ایام یا آخری دن اس کے شیڈول کے مطابق روزے کا ہے، مثلا کوئی سوموار یا جمعرات کو یا سوموار اور جمعرات کو روزے رکھنے کا عادی ہے، تو آخری دن اگر شعبان کا سوموار ہے یا کہ جمعرات ہے تو وہ رکھے گا کیونکہ اس کی عادت ہے، یا کوئی آخری ایام کا روزہ رکھتا ہے 27 28 29 ہر مہینے کا روزہ 3 دن آخر مہینے سے رکھتا ہے، تو چلو بھائی وہ اپنی عادت کے مطابق رکھ رہا ہے، یا کسی نے کوئی نذر مانی تھی اور اس نذر کی وفا اب اس پر لازم ہو گئی تو اس روزے کو پورا کرے گا، یا کسی پر رمضان کے روزے کی قضا باقی ہے یا کوئی کفارہ باقی ہے جس کو وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ آخری 2-3 ایام کو استعمال کر لے، یا اگر 1 روزہ یا 2 روزہ اس کے اوپر رمضان کی قضا کا باقی ہے اور نیا رمضان دوسرا رمضان سامنے آ گیا اور اب تک اس نے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی توڑے گئے روزوں کی قضا نہیں کی 1-2 دن، تو آخری جو ایام ہے 28 29 کی اس میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ سب استثنائی کیفیت ہے، لیکن صرف نفلی روزہ مطلق نفل کی نیت سے، ثواب کی نیت سے آدمی 1-2 دن ایڈوانس میں نہیں رکھ سکتا۔ اس کا مفہوم یہ ہوا، حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر 2 دن سے زیادہ کی مدت ابھی باقی ہے، ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، تو اگر چاہتا ہے کہ 1 ہفتے کے 3 دن 4 دن روزہ رکھ لے اور آخری 2-3 دنوں کے اندر وہ افطار کرے، تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جائز ہے۔ اب ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ اذا انتصف رمضان فلا تصوموا، جب رمضان نصف ہو جائے تو روزہ مت رکھو، تو اہل علم نے اس حدیث کے اوپر کلام کیا ہے، یا پھر اس حدیث کو محمول کیا ہے کراہت تنزیہی پر، کہ آدمی اب رمضان کے روزے کی تیاری کرے، کھائے پیے تندرست توانا بنے، چاق چوبند ہو، رمضان کے لیے تیاری کرے، یا یہ اس شخص کے لیے ہے جو شعبان کے روزے کی شروعات اور اس کی ابتدا ہی کر رہا ہے، نصف آخر میں سیکنڈ ہاف میں کر رہا ہے تو نہ کرے، بلکہ اگر شروع سے آ رہا ہے رمضان شعبان کی ابتدا سے ہی روزہ رکھ رہا ہے گیپ کے ساتھ، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ پورے مہینے اس کو کنٹینیو کرے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن 15 کے بعد شروع کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ بہرحال یہ سب کئی جوابات ہیں، تو اس لیے ابو ہریرہ کی جو دوسری روایت ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جو بظاہر آپ کو ابھی جو آپ نے پڑھی حدیث اس حدیث کے معارض لگ رہی ہے، اس کے مفہوم کے معارض لگ رہی ہے کہ رمضان سے 2 دن ایک دن یا 2 دن پہلے مت رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ ایام اگر باقی ہے تو روزہ رکھ سکتے ہو۔ یہ جو حدیث ٹکرا رہی ہے انتصف شعبان، جب نصف شعبان ہو جائے تو نہ رکھو، تو اس کا جواب یہی ہے کہ نفل مطلق کا آغاز نصف ثانی میں شعبان کے نہیں ہونا چاہیے، یا یہ ہے کہ صاحب مستثنیٰ ہے وہ جس کو عادت ہے، یا یہ کہہ لیجیے جیسا کہ امام طحاوی نے کہا ہے کہ یہ حدیث نصف شعبان کے بعد روزے کی ممانعت والی حدیث اس شخص پر محمول کی جائے گی یا اس شخص کے لیے قابل عمل ہوگی جو شعبان کے روزے کی وجہ سے کمزور ہو سکتا ہے، اور شعبان کے روزے رمضان کے روزے پر مؤثر ہوں گے اور آدمی کمزور بیمار پڑ سکتا ہے یا پڑ جائے گا اور رمضان کے روزے فوت ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے۔ بہرحال کئی تطبیق اہل علم نے کی، تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ حدیث جو ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پڑھی متفق علیہ حدیث، اس میں استقبالی روزہ یا احتیاطی روزہ جس کو کہہ لیجیے 1 دن یا 2 دن پہلے سے رکھنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ عادت کا روزہ ہو، یا الا یہ کہ سبب اس کا موجود ہو، اور وہ سبب یا تو کسی قضا کی رمضان کے روزے کی قضاء واجب ہے، یا یہ کہ پھر نذر کا روزہ ہے یا کفارہ کا روزہ ہے، تو یا کسی کی عادت ہے شیڈول ہے اس کا کہ سوموار جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور اتفاق سے وہ دن اس کے روزے کے آخری شعبان اس کے روزے کا دن ہے شیڈول کے مطابق، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے الحمدللہ۔ اسی کو اس دوسری حدیث سے بھی سمجھیے کہ آخری جو دن ہو سکتا ہے کسی بھی مہینے کا وہ یوم الشک ہوتا ہے، اگر چاند نظر نہیں آیا، مثال کے طور پر اگر آج 29 تاریخ ہے شعبان کی اور چاند نظر نہیں آیا، مطلب ابر آلود تھا یا غبار آلود تھا یا کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے نظر نہیں آیا اور کوئی مصدقہ خبر بھی نہیں آئی، تو کل کا دن آدمی یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کا چاند نکل آیا ہو، اور کچھ یہ ذہن یہ کہتا ہے کہ نہیں جب دیکھا نہیں ہے تو کیوں روزہ رکھیں گے،
روزہ تو رویت پر معلق کیا گیا، افطار رویت ہلال پر معلق کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو شک کا دن ہوا کہ ہلال طلوع ہوا بھی ہوگا اور نہیں بھی طلوع ہوا ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمار بن یاسر کی روایت ہے جو حکم میں مرفوع روایت کی ہے، کہ یوم الشک کو جس نے روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا حکم لگانا یہ بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے نہیں لگایا جا سکتا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا، سند حذف کر کے ذکر کیا اور جزم کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا، قال عمار۔ تو اگر اس طریقے سے کہے قال عمار، روا عمار، صیغہ ماضی کا، ماضی معروف کا، تو یہ جزم کا صیغہ ہوتا ہے کہ عمار نے کہا، قول کی نسبت بلا شبہ ان کی طرف ہے۔ اگر کہا جائے قیل عن عمار، یقال عن عمار، یروى عن عمار، عمار سے روایت کی جاتی ہے، یہ جو مجہول کا صیغہ ہے یہ تمریض کا صیغہ کہلاتا ہے، بیمار صیغہ ہے، ضعف کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ قول ضعیف عام طریقے سے، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن بہرحال تعلیقاً ذکر کیا اور جزم سے ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اس کو صحیح کر رہے ہیں، عمار بن یاسر کے قول کی حیثیت سے یہ قول بالکل صحیح ہے، جبکہ ماشاءاللہ متصل سند سے خمسہ میں یہ روایت موجود ہے۔ خمسہ سے مراد ہم پڑھ چکے ہیں احمد اور سنن اربعہ، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، لیکن بعض شراح نے کہا ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں نہیں ہے، تو لگتا ہے کہ یہ وہم ہوا ہے صاحب کتاب سے، گویا سنن اربعہ کی ہے حدیث ہے، اور ابن خزیمہ نے اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا، من صام الیوم الذی یشک فیہ، اس دن کا روزہ رکھا جس دن کے رمضان ہونے اور نہ ہونے میں شک ہے، 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے اور وہ پہلا رمضان بھی ہو سکتا ہے، مگر شک کی بنیاد پر روزہ رکھا کہ کہیں یہ رمضان ہوگا تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حدیث انشاءاللہ سند صحیح ہے۔ گویا شک کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ شک کا دن سے مراد 30ویں شعبان، شک کے دن سے مراد 29 تک تو ایک دم کنفرم ہے کہ 29 سے پہلے مہینہ ختم نہیں ہو سکتا، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، تو 29 تک تو شعبان ہے ہی، اب یہ 29 کا دن گزرا ہے، 30 کی رات ہے، اور کل کا دن جو ہے وہ 30 کا ہے، آنے والا کمنگ ڈے جو ہے ٹمورو، تو وہ یوم الشک ہوگا۔ تو 30ویں شعبان یا شعبان کی 30ویں تاریخ یہ یوم الشک ہوا۔ اگر چاند کی رویت میں بدلی یا غبار یا کوئی دوسری چیز ہے حائل ہوئی اور خبر نہیں آئی مصدقہ، تو کل کا دن جو آنے والا ہے اس میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ شعبان کی گنتی 30 پوری کر لی جائے گی، کیونکہ ابھی ایک دن باقی ہے مہینے کے اندر، لہذا یہ جو سامنے والی رات ہے، آج کی رات مثال کے طور پر، یہ 30ویں، یہ رمضان کی پہلی رات نہیں ہوگی بلکہ 30ویں شعبان کی رات ہوگی، اسی کو یوم الشک کہتے ہیں۔ تیسری روایت ہے باب میں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا له، متفق علیہ، ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، وله یعنی للبخاری فی حدیث ابی ہریرہ، یہ چوتھی حدیث ہے اس باب کی، فأكملوا عدة شعبان 30، ایک ہی بات ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ روایت ہے، اور ایک لفظ دوسرے کی تشریح کر رہا ہے، اس لیے اب کوئی کنفیوژن نہیں رہتا کہ یوم الشک سے مراد شعبان کی 30ویں تاریخ ہے۔ اگر چاند 29 کو نظر نہیں آیا تو 30 کی گنتی شعبان کی پوری کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم اس کو دیکھو تو روزہ رکھو۔ ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ضمیر کا مرجع یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن
کلام کے سیاق سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ مراد ہے چاند، کیونکہ چاند کے دیکھنے پر ہی روزہ موقوف ہے اور چاند کے دیکھنے پر ہی افطار۔ اذا رأیتموہ، قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہو کدھر جائے گی ضمیر؟ پہلے قرآن کا ذکر نہیں ہے، تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ضمیر بلا مرجع کے بھی لوٹائی جاتی ہے جب کلام کے سیاق سے سمجھ میں آ جائے کہ ضمیر کدھر جا رہی ہے۔ اذا رأیتموہ، اذا رأیتم الہلال، اے ہلال رمضان، جب رمضان کا چاند دیکھو یا دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب ہلال شوال دیکھ لو تو افطار کر لو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، دونوں ہی صورت میں، اگر 29ویں کے دن بدلی چھائی رہے، غمام رہے، بدلی تمہاری اور چاند کی رویت کے درمیان حائل ہو، کہیں سے کوئی رویت نہ ہو، فَاقْدُرُوا لَهُ، فَاقْدُرُوا لَهُ، فَاقْدُرُوا لَهُ کا مطلب کہ اس کی گنتی کو پوری کر دو۔ فَاقْدُرُوا لَهُ، اے ابلغوا قدرہ، مہینے کی جو مقدار ہے، آخری مقدار، اس تک پہنچا دو مہینے کو۔ فَاقْدُرُوا لَهُ، اے ابلغوہ الی مقدارہ، اس کو اس کی مقدار تک پہنچا دو، اور مہینے کی مقدار 30 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس طریقے سے مہینہ 29 سے کم نہیں ہو سکتا، 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اسی فَاقْدُرُوا لَهُ کو مسلم میں روایت ہے، یہ تو متفق علیہ روایت ابھی پڑھی، مسلم میں روایت جو ابن عمر کی، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، جب تم پر چاند پوشیدہ رہ جائے، نہ دیکھ سکو بدلی کی وجہ سے، غبار آلود، مطلب غبار آلود ہونے کی وجہ سے، یا اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہو، تو فرمایا گیا فَاقْدُرُوا لَهُ 30، تو اس کو پہنچا دو 30 کی گنتی تک۔ واضح ہو گیا۔ بخاری میں اور صراحت ہے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو گنتی کو 30 پوری کر لو، 30 کا مہینہ مکمل کر لو۔ اور بخاری میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے تو اور بڑی وضاحت ہے، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعبان 30، شعبان کی گنتی 30 پوری کر لو۔ اللہ اکبر۔ تو سب معنی ہو گیا فَاقْدُرُوا لَهُ کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فَاقْدُرُوا لَهُ یعنی مہینے کو تنگ کر دو، یعنی 29 مان کے چلو، 29 مان کے چلو۔ فَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، یہ تنگ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو فَاقْدُرُوا لَهُ معنی فَضَيِّقُوا الشہر، شعبان کو تنگ کر دو، یعنی 29 کر دو۔ لیکن یہ مفہوم صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں واضح حدیث موجود ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل تھا، اجتہاد کہہ لیجیے، کہ وہ 29ویں شعبان کو کسی کو بھیجتے کہ دیکھو چاند دیکھو۔ اگر چاند نہیں دکھا اور مطلع بالکل صاف ہے، آسمان کا کنارہ صاف ہے اور چاند کی رؤیت نہیں ہوئی، تو روزہ نہیں رکھتے۔ لیکن اگر بدلی ہوتی تو روزہ رکھتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت انہوں نے بیان کی ہے، اس میں روزے کو اور افطار کو چاند کی رؤیت پر معلق اور موقوف کیا گیا، تو یہ ان کا اجتہاد تھا۔ اور بہرحال صحابی کا اجتہاد یا ان کی فہم اگر حدیث صحیح سے متعارض ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کوئی یہ فرق کرتا ہے کہ آسمان صاف ہو تب تو ٹھیک ہے، چاند کی رؤیت نہیں ہوئی تو نہیں رکھیں گے، لیکن اگر بدلی ہے تو احتیاط روزہ رکھ رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی ابھی، لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، جو پہلی حدیث اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، خبردار کہ رمضان سے پہلے ایک دن تم نے روزہ احتیاطی رکھا، ایک دن یا 2 دن کا احتیاطی روزہ رکھا، حرام۔ تو یہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے، اور رؤیت کی جو حدیثیں ہے وہ بھی ہے کہ معلق کیا گیا ہے چاند کی رؤیت، لہذا کسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رؤیت ثابت نہیں ہے تو پھر شعبان کی گنتی 30 کی پوری ہو جائے، اس کے بعد ہی روزہ رکھنا ہے۔ فَاقْدُرُوا لَهُ کا معنی سمجھ گئے؟ فَاقْدِرُوا بھی پڑھ سکتے ہیں، قدرہ یقدر، قدرہ ضرب یضرب، قدرہ یقدر، یا قدرہ یقدر۔ ومن قدر علیہ رزقہ، کسی نے تنگی کا معنی کیا، عدد کو تنگ کر دے، لیکن فَأَكْمِلُوا العدۃ شعبان 30 ایک دم واضح نص ہے کہ فَاقْدُرُوا لَهُ کا معنی ہے کہ ابلغوہ
قدرہ، اس کی گنتی جو 30 کی آخری گنتی ہے وہاں تک مہینے کو لے جاؤ، یعنی مہینہ پورا کر دو 30 کا، اس کے بعد روزہ رکھو تاکہ کنفرمیشن رہے کہ رمضان آ ہی گیا 30 کا۔ اب سوال یہ ہے، بہرحال مطلب یہ ہے کہ رویت پر ہی روزہ معلق ہے۔ اب یہ نہیں کہ کیلنڈر اگر بنا دیا جائے اور کیلنڈر کے حساب سے کہا جائے کہ انگریزی مہینے کی فلاں تاریخ سے رمضان شروع ہوگا اور فلاں تاریخ تک ختم ہو جائے گا، اس کے اوپر اگر عالم اسلام بھی متفق ہو بغیر رویت کے، چاند کو دیکھے بغیر، تو یہ قابل قبول بات نہیں ہوگی، کیونکہ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر، افطار کرو چاند دیکھ کر۔ لہذا مہینے کے دخول اور خروج میں، مہینہ کی ابتدا اور اس کے انتہا میں حساب کا اور کیلنڈر کا کوئی حساب اور کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب یا تو رویت خاص ہو، 2 آدمی ہو یا ایک آدمی ہو رمضان کی رویت کے تعلق سے، اور امام المسلمین یا اس کا نائب قاضی چیف جسٹس اس کو قبول کر لے، یا عمومی رویت ہو، پڑھے لکھے نے دیکھا ہو کہ جاہل نے دیکھا ہو، آپ بس آدمی چکھا اور اس کی رویت تسلیم کی گئی ہو۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اس نے چاند دیکھ لیا، رمضان کا چاند اس نے ایک اکیلے نے دیکھا، اور قاضی کے پاس گیا اور اس کی عدالت، قاضی کی عدالت نے اس کو قبول نہیں کیا، مثال کے طور پر گواہی رد کر دی، تو اہل علم میں اختلاف ہے کہ کیا وہ شخص جس نے دیکھا ہے اور چاند دیکھنے کی وجہ سے اس کے حق میں مہینہ ثابت ہو چکا ہے کہ رمضان داخل ہو گیا، کیا وہ روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ جمہور نے کہا کہ وہ روزہ رکھے گا، اور افطار بھی وہ کرے گا لیکن کھل کے نہیں کرے گا لوگوں کے ساتھ۔ لیکن افطار کے سلسلے میں، یعنی جمہور نے کہا کہ روزہ رکھے گا، افطار کے سلسلے میں 2 آدمی کی رویت ہے، اور امام شافعی کا قول ہے کہ افطار کے سلسلے میں بھی وہ اپنی رویت پر عمل کرتے ہوئے افطار کر لے گا، لیکن سری طور پر کھائے گا تاکہ لوگ، گواہی اس کی مردود ہوئے، رد کر دی گئی ہے، لہذا عام لوگ روزے سے ہے، لہذا لوگوں کو دکھا کر کے کھائے نہیں، چھپ کے کھائے، لیکن روزہ وہ رکھ سکتا ہے جمہور علماء کے نزدیک۔ جبکہ دوسرے اہل علم کہتے ہیں، حنابلہ کا ایک قول ہے اور اسی کو شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے راجح کیا ہے کہ روزہ اجتماعیت کے ساتھ ہونا چاہیے، عبادت اجتماعیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ فرمایا گیا فطرکم یوم یفطر الناس وصومکم یوم یصوم الناس، یہ مشہور لفظ ہے، صومکم یوم تصومون وفطرکم یوم تفطرون واضحاکم یوم تضحون، کہ افطار اسی دن کرو جس دن سب افطار کریں، روزہ اسی دن رکھو جب لوگ روزہ رکھیں۔ تو اجتماعیت ہونی چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسی صورت میں جب کہ اختلاف امت کے درمیان یا جماعت کے لوگوں کے درمیان، ایک جماعت کے لوگ ہیں، ایک تنظیم سے وابستہ لوگ ہیں، تو بہرحال اختلاف کرنا شرع ہے۔ تو ایسی صورت میں روزہ اور افطار کے عمل کو اپنے ملک والوں کی رویت کے ساتھ اور ان کے روزے کے ساتھ اور افطار کے ساتھ ہی رکھنا چاہیے، الگ اپنی راہ یا چند لوگ اپنی الگ راہ نہ لیں، جیسا کہ اس وقت دیکھنے میں اور سننے میں آ رہا ہے۔ حضرنا اللہ والجمیع الی ما هو الصواب والحق، اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے حق اور درستگی کی طرف۔ بہرحال تو حضرت ابن عمر کا جو اپنا فعل تھا احتیاطی، کہ اگر بدلی ہے تو وہ احتیاطی روزہ رکھ لیا کرتے تھے، یہ ان کا اجتہاد ہے جو یہاں نص کے مخالف ہے، اس لیے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور شارع علیہ السلام کی تفسیر ہے اور آپ کی طرف سے واضح بیان ہے، ظاہر ہے کہ یہ مقدم ہے دوسرے کی تفسیر پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے کچھ افعال تھے ایسے جن میں وہ منفرد تھے، بہرحال اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ چلیے صاحب، اب جو وہ بات میں نے کہی تھی کہ ایک آدمی کی گواہی ماہ رمضان کے دخول کے سلسلے میں معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سلسلے میں ہمارے پاس 2 روایتیں ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیته فصام وأمر الناس بصيامه، رواہ ابو داود وصححہ ابن حبان والحاکم۔ دوسری روایت ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان اعرابیا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الهلال فقال اتشهد ان لا الہ الا اللہ قال نعم قال اتشهد ان محمد رسول اللہ قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا
رواہ الخمسہ وصححہ ابن خزیمہ و ابن حبان ورجح النسائی ارسالہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو چاند دکھلایا یا دکھانے کی فرمائش کی کہ بھائی ذرا دیکھو تم لوگ، اور اگر تم دیکھتے ہو تو ہمیں بھی دکھاؤ۔ ترا الناس الہلال، لوگوں نے ایک دوسرے سے چاند دیکھنے کی درخواست کی یا چاند دکھانے کی درخواست کی کہ اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ دوسروں کو دکھائے۔ تو میں نے دیکھ لیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، دور تک جاتی ہے، عقاب جیسی نظر ہوتی ہے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو رمضان کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حدیث ابو داؤد میں ہے، ابو داؤد نے روایت کی ہے، اور انہوں نے صحیح کہا ہے، ابن حبان اس حدیث کو صحیح کہا ابن حبان نے اور حاکم نے۔ تو ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی گواہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال رمضان کے تعلق سے قبول فرمایا۔ حدیث صحیح ہے۔ دوسری حدیث ابن عباس کسی مفہوم میں ہے، جس کی سند کو مرسل کہا گیا ہے، کہ ان اعرابیا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا ہے، یعنی ہلال رمضان۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو لا الہ الا اللہ کی، اللہ کی وحدانیت کی؟ کہا گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہاں؟ تو آپ نے بلال سے کہا اذن فی الناس یا بلال لوگوں میں اعلان کر دو ان یصوموا غدا، کہ وہ کل روزہ رکھے۔ تو یہاں بھی ایک دیہاتی کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ تو رمضان کے سلسلے میں ان حدیثوں کو علماء نے بنیاد بنایا۔ یہ جو ابن عباس کی روایت ہے، اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ صاحب یہ حدیث مرسل ہے۔ اکرمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے ابن عباس کے بغیر، اور نسائی نے مرسل روایت کو درست قرار دیا ہے کہ مرسل روایت ہی راجح ہے، کیونکہ اکرمہ سے روایت کرنے والا جو سماک ہے، سماک ابن حرب، یہ مسترب الحدیث ہے، کبھی کسی حدیث کو مرفوع بیان کرتا ہے، کبھی موقوف بیان کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آخری میں عمر میں حافظہ بھی متغیر ہو گیا تھا، جو بات کان میں کہہ دے، تلقین کر دے کہ یہ کہو تو کہہ دیا کرتے تھے۔ امام مسلم نے ان کی حدیثوں کو بڑا چھان پھٹک کیا ہے، اور جو کچھ بھی ان سے لیا ہے بہرحال تحقیق کر کے لیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کبھی موصولاً روایت کرتے ہیں، کبھی مرسل روایت کرتے ہیں ابن عباس کا ذکر کیے بغیر۔ تو بہرحال حدیث اس لحاظ سے تو یہ کمزور بنتی ہے، لیکن الحمدللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث یہاں ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے چاند دکھانے کی فرمائش کی، تو میں نے دیکھا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث سے جو قوی حدیث ہے ابن عمر کی، اس سے یہ مرسل بھی قوی ہو جاتی۔ تو رمضان کے چاند کے تعلق سے ایک مرد کی یا ایک عورت کی گواہی معتبر ہوگی، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے توحید اور رسالت کا اقرار لیا، اس کے بعد آپ نے اعلان کروایا۔ جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کم سے کم 2 آدمی کی گواہی ہو، اور اس سلسلے میں جو روایت پیش کی گئی ہے وہ روایت بھی کمزور ہے، نسائی احمد وغیرہ کی روایت ہے، وہ روایت بھی ضعیف ہی ہے، کہ اس میں ایک صاحب ہے عبد الرحمن بن زید بن خطاب، انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا 30 شعبان کو، اور کہا کہ میں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالست اختیار کی، ساتھ میں بیٹھا ہوں، اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جب 29 شعبان ہو جائے تو اگلے دن کا کیا معاملہ ہے، اگلا دن رمضان کا ہوگا یا شعبان کا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ صوموا لرؤیتہ، چاند جب تک دکھے نہیں روزہ نہیں رکھنا، اگر چاند نہیں دکھے تو پھر گنتی پوری کرنی ہے، جیسا کہ ہم پڑھ کے آ چکے، اور اسی طریقے سے افطار نہیں کرنا ہے جب تک کہ چاند نہ دیکھ لیں، وانصکوا لہا، اور چاند دیکھ کر کے ہی حج ادا کریں گے۔
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر بدلی چھا جائے یا چاند اور تمہارے درمیان غمام آ جائے، بادل آ جائے، پوشیدہ ہو جائے، چاند نہیں دیکھ سکو فَأَكْمِلُوا 30، تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ بہت بات واضح ہے۔ اب جو محل شاہد ہے اس حدیث میں، نسائی کی جو روایت ہے جو عبد الرحمن بن زید بن خطاب سے ہے، اس میں یہ ہے کہ فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ، اگر 2 آدمی رویت کی گواہی دے دے، فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا، تو روزہ رکھو اور افطار کرو۔ یہ 2 آدمی کی گواہی والی حدیث ہوئی۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہوگی۔ اور دوسری یہ کہ جمہوریت قیاس بھی کرتے ہیں کہ عید کے چاند کے لیے، ہلال شوال کے لیے 2 آدمی کی گواہی ضروری ہے، تو رمضان کے لیے 2 آدمی کی گواہی کیوں نہیں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث سند ضعیف ہے۔ باقی رہا قیاس، تو قیاس مع الفارق ہے۔ رمضان کا چاند عبادت کو ہم پر واجب کرتا ہے، اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر ایک ثقہ آدمی کے ذریعے بھی ہلال رمضان ثابت ہو گیا ہے تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو رمضان مان کر کے چلے، روزہ رکھیں تاکہ کوتاہی نہ ہو۔ اور افطار ہے، روزے سے نکلنا ہے، تو اس میں 2 آدمی کا معاملہ کیا جائے۔ لیکن عبادت میں احتیاط ضروری ہے، لہذا گنتی پوری کرائی جائے جب تک کہ 2 آدمی نہ ہو اس وقت تک۔ ایسا کہتے ہیں نہیں، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان کے چاند کے لیے 1 آدمی کی بھی گواہی، اگر وہ معتبر ثقہ آدمی ہے تو اس کی گواہی کا اعتبار کیجیے اور رمضان کا روزہ رکھیے، کیونکہ عبادت میں احتیاط مطلوب ہے۔ اور احتیاط یہ ہے کہ 1 آدمی کی گواہی قبول کر لیجیے، لیکن باہر آنا ہے عبادت سے تو جب تک کہ متحقق معاملہ 2 آدمی کی گواہی سے اور زیادہ تاکید نہ ہو جائے اس وقت تک معاملے کو معلق رکھیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس حدیث سے یہ بات بھی آئی سمجھ میں، ترا الناس، لوگوں نے چاند دیکھا یا دیکھنے کا ایک دوسرے کو اہتمام کرنے کا حکم دیا، اور جس نے دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر نے، انہوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو 30 کی رات میں، یعنی 29 کا دن گزار کر کے 30 کی جب رات ہو تو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تیز نظر دی ہے، اور جب وہ دیکھ لے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رویت سے امام المسلمین کو یا اس کے نائب کو، جو قاضی ہیں اسلامی ملکوں میں، اسلامی عدالتوں میں، ان کے پاس جا کر کے اپنا اعلان، اپنی گواہی درج کرائیں، اور وہ معاملات کی تحقیق کرنے کے بعد اعلان کر دیں۔ اسی مناسبت سے ہم نے کہا تھا کہ جس شخص نے، ایک نے دیکھا ہے، اگر مان لیجئے کہ اس کی گواہی عدالت سے رد کر دی گئی، قبول نہیں کیا گیا، اس کی گواہی پر اعلان نہیں کیا گیا، تو کیا وہ شخص جس نے دیکھا ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ جمہور کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ سمو لے رہی ہوئی ہے، اس کی رویت ہو گئی ہے، لہذا وہ روزہ رکھ لے گا۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں جو صحیح قول لگتا ہے وہ یہی ہے کہ افطار بھی سب کے ساتھ کریں اور روزہ بھی سب کے ساتھ رکھیں، اور قربانی کے جانور کو بھی ذبح سب کے ساتھ کریں۔ اگر عالم اسلام متفق ہو جائے تو الحمدللہ، نہیں متفق ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو اپنے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے اور اجتماعیت کا خیال رکھنا چاہیے، اجتماعیت کو باقی رکھنا چاہیے، الخلاف و شر۔ اور اسی طریقہ سے 30 کا جب چاند کو ایک شخص دیکھے، 29ویں رمضان کو، 30ویں کی رات میں ایک شخص نے دیکھا ہے کہ عید کا چاند نظر آیا، اور ظاہر ہے کہ ایک کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، سب کے نزدیک دو ہی مطلوب ہے اس میں، تو وہ آدمی جس نے خود دیکھا ہے کہ چاند ہو گیا، کل رمضان نہیں ہے، کل شوال ہے، وہ کیا کرے؟ تو کہا گیا نہیں، احتیاط کا یہی تقاضا ہے کہ تم بھی روزے سے رہو، ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں چوک ہوئی ہو۔ اور یہی امام شافعی نے کہا کہ وہ سرن چاہے تو افطار کر سکتا ہے، لیکن جمہور کا قول انشاءاللہ راجح ہے۔ اس کے بعد روزے کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے۔ جو بھی عبادت ہے وہ بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی، انما الاعمال بالنیات۔ تو کیا نفلی روزے کی نیت رات میں ضروری ہے؟ اس سلسلے میں حدیث ہے ہمارے سامنے، حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، رواہ الخمسہ، ومال النسائی والترمذی الی ترجیح وقفہ، وصححہ مرفوعا ابن خزیمہ وابن حبان، وللدارقطنی لا صیام لمن لم یفرضہ من اللیل۔ حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتی ہے کہ جس نے رات میں فجر سے قبل، بیت یبیت، رات میں فجر سے قبل جس نے روزے کی نیت نہیں کی، فلا صیام لہ، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ خمسہ نے روایت کیا، احمد سمیت سنن اربعہ نے،
اور نسائی اور ترمذی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ حدیث ام المومنین حفصہ پر موقوف ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے وقفیت کے ہی قائل ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، اور مرفوع ہونا اس کا خطا ہے، غلط ہے، صحیح ہے کہ حدیث موقوف ہے، جیسے کہ دارقطنی نے بھی کہا کہ اس کا مرفوع ہونا غیر ثابت ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا، رسائی نے بھی کہا کہ یہ موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ اکثر اہل علم نے یہی کہا کہ جتنی بھی سند ہے مرفوع حدیث کی، اس میں یحییٰ بن ایوب راوی ہے جو ہر جگہ موجود ہے مرفوع سندوں کے اندر، اور یہ آدمی ثقہ نہیں، اس لیے موقوف روایت۔ دارقطنی میں حدیث ہے لا صیام لمن لم یفرض من اللیل، جس نے روزے کی نیت رات میں نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ امساک کب سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر صادق سے، لہذا جب سے امساک ہو اس وقت تک روزہ ہو جانا چاہیے، نیت ہو جانی چاہیے، اور نیت جیسا کہ ہم جانتے ہیں نیت کہتے دل کے ارادے کو، الفاظ کے ذریعے ادا کرنا یہ ثابت نہیں، بدعت ہے، سوائے حج کے کہ آدمی کہتا ہے لبیک اللہم عمرۃ یا لبیک اللہم حجۃ، لیکن اس میں بھی وہ نیت کے جو خاص الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ میں نے حج کی نیت کی واسطے تیرے، اور طواف اور سعی اور قیام اور وقوف وغیرہ کی ادائیگی کی نیت سے، اس طرح کے الفاظ نہیں۔ تو اسی بعض لوگ کہتے ہیں کہ لبیک اللہم عمرۃ یہ نیت ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیت نہیں ہے، یہ نسک کی تعیین ہے، حج اور عمرے کی قسم کی تعیین ہے یہ۔ بہرحال اگر اس کو نیت مانیں تو کہیں گے کہ صرف حج کے لیے ہے یہ، باقی نماز کے لیے کہ 4 رکعت کی نماز کی نیت اس امام کے پیچھے منہ میرا کعبہ کی، ایسا بالکل نہیں۔ سحری کے لیے آدمی اٹھتا ہے، اہتمام کرتا ہے سحری کا، یہی نیت ہے کہ کل روزہ رکھے گا وہ۔ تو بہرحال رمضان کے روزے کے لیے رات میں نیت ضروری ہے۔ اب یہ رات میں ہر رات نیت کرنی ہے یا پورے مہینے کے روزے کے لیے ایک نیت کافی ہے؟ اہل علم کی دونوں رائے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات کے تحت ماہ رمضان ہے، روزے ہی کا مہینہ ہے، بلا عذر شرعی کے کوئی روزہ توڑتا نہیں ہے، لہذا ایک نیت کافی ہے اس کے لیے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، من لم یبیت الصیام، بیت یبیت رات گزارنا قبل الفجر، تو یہ بظاہر لفظ بتا رہا ہے کہ ہر روز ہر رات ہر روز فجر سے قبل، صبح صادق سے قبل یہ نیت کرنی پڑے گی۔ دلیل اگر دیکھیے تو بظاہر لگتا ہے کہ ہر رات یہ نیت ہونی چاہیے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایک نیت کو ہی کافی سمجھ لیا جائے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی اگر سویا مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے سویا، اور یہ سمجھ کر کہ وہ سحری میں جگے گا، اور تنہے تنہا ہے اپنے کمرے میں مثال کے طور پر، اور پھر اس کی نیند کھلی کب؟ جب کہ فجر کی اذان ہو چکی تھی تب۔ اب وہ اٹھا تو حیران پریشان ہوا کہ اس نے سحری بھی نہیں کی اور نیت بھی نہیں کی۔ تو اب جو لوگ نیت ہر روز نیت کے قائل ہیں کہ بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا، ان کے نزدیک اس دن کا روزہ اس کا رمضان میں شمار نہیں ہوگا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں رمضان کا ایک پہلے دن کی نیت پورے مہینے کے لیے انشاءاللہ کافی ہے، تو ان کے نزدیک اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ بڑا ایک فائدہ ہوگا، جو کوئی سو جائے اور صبح جگے فجر کے بعد تو اس کے روزے کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ بہرحال تو اول شہر کی نیت کافی ہوگی انشاءاللہ تعالی، لیکن من باب الاحتیاط اس بات کو کوشش کرے کہ یقینی بنے کہ ہر رات روزے کی نیت دل میں ہو۔ اور وہ نیت کیا ہے؟ سحری کے لیے آپ کا جگنا، سحری کا اہتمام کرنا اور بیٹھنا سحری کرنے کے لیے، یہ مطلب یہ ہے کہ صاحب آپ روزے کے لیے، یہی ہے نیت اس کی۔ اچھا، صوم نفل کے لیے رات میں نیت ضروری نہیں، کسی بھی وقت دن کے وقت، لیکن کسی وقت کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے آثار ہیں کہ زوال سے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے نیت کر لیں۔ امام شافعی نے کہا سورج ڈھلنے کے بعد بھی اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے، طلوع فجر صادق کے بعد سے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد بھی وہ نیت کر سکتا ہے نفلی روزے کی۔ لیکن جمہور نے کہا کہ نہیں، صحابہ کے آثار ہیں کہ زوال سے پہلے پہلے۔ اچھا، اگر کسی نے روزے کی نیت کر لی تو زوال سے پہلے تو روزہ ہو جائے گا، اور اگر کسی نے نیت کر لی تھی نفل کی اور 10 بجے اس کی طبیعت ہوئی، کوئی کھانے کی چیز گھر میں موجود تھی، رغبت اور خواہش ہوئی کہ کھا لیں، تو اگر وہ کھا کر کے روزہ توڑ دیتا ہے نفلی روزہ، تو پھر اس کی قضا بھی اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ جو ابتداءً واجب نہیں ہے وہ قضاً کیسے واجب ہوگی؟ یہ ابتداءً نفلی روزہ ہے تو قضا بھی نفل ہی رہے گی۔ اگر کوئی چاہے کر لینا تو کر سکتا ہے، ورنہ اس پر لازم نہیں ہے قضا کرنا، برخلاف حنفیہ کے اور مالکیہ کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قضا واجب اور لازم ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھیے کتنی صاف اور واضح حدیث ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، دخل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن تشریف لائے اور آپ نے کہا حل عندکم شیء، کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ ہم نے کہا نہیں، تو آپ نے کہا فإنی اذن صائم، چلو میں اس وقت سے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ ایک دن کا تو یہ معاملہ ہوا، رات میں تو نیت نہیں ہوئی تھی، تو معلوم ہوا کہ نفلی روزے کے لیے رات میں نیت ضروری نہیں ہے۔ ثم اتانا یوما آخر، دوسرے دن آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ ہے کچھ کھانے کے لیے؟ اس وقت بھی نہیں تھا، آپ کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے، کہا آپ نے کہا کہ چلو روزہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب پلٹ کر کے آئے تو حضرت عائشہ کہتی فقلنا، تو ہم نے کہا اہدی لنا حیث، ہمیں حیث دیا گیا، مالیدہ کہہ لیجیے، روٹی چینی گھی وغیرہ کو یا کچھ کھجور وغیرہ کو ملا کر کے اس کو سان دیتے ہیں ایک جگہ ملا کر کے، تو حلوے کی طرح کی ایک چیز ہو گئی۔ تو کہا ارے نہیں ہی ذرا دکھاؤ تو کہاں ہے؟ میں نے تو صبح نیت کر لی تھی روزے کی، لیکن چلو تم لائی ہو تو لاؤ، اور آپ نے کھانا کھایا۔ تو روزے کی نیت اگر تھی تو آپ نے کھایا، اور جہاں آپ نے کھانے کی خواہش کی اور کچھ نہیں ملا تو آپ نے روزے کی نیت کر لی، تو معلوم یہ ہوا کہ دن میں نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، یا اگر کسی نے نیت کر لی ہے تو اپنے نفلی روزے کو وہ توڑ بھی سکتا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نفلی روزہ اگر کسی نے رکھا اور اس کو توڑ لیا بلا عذر کے، تو اس کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی، جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں، یہ قول ضعیف ہے، یہ قول ضعیف ہے، لا الہ الا اللہ، یہ قول ضعیف ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور حفصہ دونوں روزے سے تھی، کھانا آیا تو ہمیں اشتہا ہوا کھانے کا، ہم نے کھا لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حفصہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہم دونوں روزے سے تھی لیکن کھانا آ گیا تھا تو ہماری چاہت ہوئی، ہم نے کھانا کھا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قضا کا حکم دیا۔ میں نے کہا تھا کہ قضا کا نہیں، قضا کا حکم دیا تھا، اقضیہ یومن آخر مکانہ، یہ جو روایت ہے کہ اس دن کے بدلے میں تم کو دوسرے دن کی روزے کی قضا کرنی پڑے گی، یہ جو ان کی بنیادی دلیل ہے، جو ترمذی میں ہے، نسائی کے اندر ہے، یہ روایت مرسل ہے، مرسل۔ حفاظ نے کہا ہے، حفاظ حدیث نے، کہ زہری نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو مرسل بیان کیا ہے، عروہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ صحیح یہی ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے، اور مرسل ضعیف کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ حفاظ اس کو معلول کہتے ہیں کہ یہ مرسل روایت ہے، متصل نہیں ہے، یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ اقضیہ یومن مکانہ، جو آپ نے فرمایا کہ اس افطار کے دن کے بدلے میں دوسرے دن تم دونوں کو قضا کرنا پڑے گا، تو اس کو استحباب پر محمول کر لیے کہ اگر چاہے تو استحبابی طور پر روزے کی قضا کر لے، ورنہ واجب نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ہم نے سمجھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نفلی روزے کی قضا نہیں ہے، نفلی روزے کی قضا نہیں۔ اور حدیث ہے نسائی کے اندر جس کو حاکم نے صحیح کہا اور حافظ عراقی وغیرہ نے اس کو حسن کہا ہے، اور طرق کی وجہ سے علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، آداب الزفاف کے اندر کہا الصائم المتطوع امیر نفسہ، جو نفلی روزے دار ہے وہ اپنے نفس کا امیر ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو افطار کر لے۔ نفلی روزہ انما مثل صوم المتطوع مثل الرجل یخرج من مالہ، یا انما مثل صوم المتطوع، صوم متطوع نفلی روزہ رکھنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے اس شخص کی طرح جو اپنے مال سے صدقہ نکالے، چاہے تو اس کو جاری کرے اور چاہے تو رکھ لے۔ نفلی صدقہ کرنے کی کچھ نیت کی تھی، 100 روپیہ رکھا تھا کہ خیرات کریں گے، مگر جی میں آیا کہ نہ مجھے میری اب کی ضرورت بھی ہے، تو اس کو اگر رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال قضا لازم نہیں ہے، لیکن ابو حنیفہ اور مالک کے ہاں جیسا کہ کہا کہ صاحب قضا ہے۔ اسی پر ہم درس کو روکتے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مہینے کے ختم کا چاند اور مہینے کے شروع کا چاند تھوڑا سیم لگتا ہے، تو دونوں میں فرق کیسے کیا جائے؟ سیم دکھتے کا کیا مطلب ہے؟ ہلال جب بھی نکلے گا تو وہ ایک ہی دکھے گا ہی، جب چاند نمودار ہوگا پچھم سے، جب نمودار ہوگا تو وہ ایک ہی ہوگا۔ پچھم دیکھنا ہے نہ کہ پورب کی طرف دیکھنا ہے، پچھم دیکھنا ہے تو دونوں چاند ابتدائی مہینے کا بھی ویسے ہی ہوگا، آخری مہینے میں بھی جب وہ ڈوبتا ہے تو اسی پہلی سی حالت پر ہوتا ہے، جس حالت پہ وہ طلوع ہوتا ہے اسی حالت پہ جو وہ غروب ہوتا ہے، 2 دن تک وہ چھپا رہتا ہے، اس کے بعد وہ افق غربی پر پچھمی کنارے پر آسمان کے نمودار ہوتا ہے، ہلال بن کر کے، ہلال شہر بن کر کے۔
تو والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، جس طریقہ سے وہ طلوع ہوتا ہے اسی حالت میں وہ ڈوب جاتا ہے، 28 دن کے اندر وہ ڈوب جاتا ہے، 14 دن کے اوپر وہ چاند بدر منیر ہو جاتا ہے، مکمل چاند ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند جس کو کہتے ہیں، 28 دن کے بعد وہ ڈوب جاتا ہے، اور پھر وہ طلوع ہوتا ہے ہلال بن کر کے، باریک سا 29 کا باریک ہوتا ہے، 30 کا قدرے، 30 کی گنتی کے بعد وہ قدرے موٹا ہوتا ہے چاند، جو عام لوگوں کو عام طریقے سے نظر آ جاتا ہے۔